شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے، ملتا جلتا۔ تو سورۃ الفلق کا مرکزی مضمون ہے کہ تمام دنیاوی شرور سے، شرور سمجھتے شر کی جمع ہے، ایول، تمام دنیاوی شرور سے اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ زمانہ نزول تقریباً 4 یا 5 نبوی بتایا جاتا ہے، واللہ عالم۔ کسی بھی قسم کے شر سے بچنے کے لیے اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے بڑھ کر اور کوئی حفاظت نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں میں روحانی اور جسمانی آفات سے بچنے کی زبردست تاثیر موجود ہے۔ ان دونوں صورتوں میں روحانی جسمانی آفات سے بچانے کی زبردست تاثیر موجود ہے، خاص طور پہ نظر کا شر اور حسد کا شر اور جادو کا شر۔ نظر ہو، حسد ہو، جادو ہو، ایول آئی ہو یا جیلسی ہو یا میجک ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، کوئی ایکسرے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، کوئی ای سی جی ای جی نہیں بتا سکتا کسی کے دل کے اندر کتنا حسد ہے یا کتنا شر ہے۔ مٹیریل سائنسز ان 3 کانسیپٹس کو نہیں مانتی، نہ نظر، نہ حسد اور نہ جادو کو، وہ نہیں مانتے۔ ہاں، کچھ میٹا فزکس کے اندر کچھ چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں، میٹا فزیکل ریالٹیز میں کوئی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن نارملی سائنس کا یہ ٹاپک ہے نہیں، تو نہ ان کو مانتے ہیں ان چیزوں کو آج کے سائنسدان، اور ہمیشہ سائنسدانوں کا یہی طریقہ رہا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ریشنل نہیں ہیں یہ چیزیں، اور جب مانتے نہیں تو اس کا علاج بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی شاید جادو کو اور نظر کو اور حسد کو ہم سپرسٹیشن ہی سمجھتے، ہم کہتے کوئی نہیں، کچھ نہیں ایسے ہوتا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور قرآن نے ہم کو ان خطروں کے بارے میں وارن کر دیا، لہٰذا ہم اس کو 100% یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ جی ہاں، نظر لگتی ہے اور جادو ہوتا ہے اور حسد کا شر ہوتا ہے۔ نظر کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب ہیں یہ لوگ جو کہ کافر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی آنکھوں کی وجہ سے پھسلا دیں۔ تو آنکھ کا ذکر آیا ہے نا، بِأَبْصَارِهِمْ، نظر، اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، اس کا ٹکڑا کیا ہے، العین حق، نظر حق ہے، اگر نہ ہوتی آپ نہ کہتے۔ اور دیکھیں اسلام کیا ہے، اسلام کا مزاج سپرسٹیشس نہیں ہے، ہم جانتے ہیں اسلام بڑا ہی معقول، بڑا ہی پریگمیٹک، بڑا ہی پریکٹیکل، بڑا ہی عملی قسم کا دین ہے۔ وہ تو ہر طرح کے توہمات کو مٹانے آیا ہے۔ اسلام نے ہم کو بتا دیا کہ ستاروں میں اور رنگوں میں اور پتھروں میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، کس میں تاثیر ہے؟ نظر کے اندر، نظر لگتی ہے، العین حق۔ بعض روایات، بعض احادیث میں مضمون یہ آتا ہے کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، یعنی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور بعض روایات ہیں، ان کی اوتھینٹسٹی 100% میں آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن اس میں یعنی جو موت کا ذکر آیا ہے نا، اس پہ بھی ایمفیسس ہے کہ یہ انسان کی موت تک واقع ہو جاتی ہے نظر کی وجہ سے۔ یہ جو ہم نے سورہ قلم کی آیت کی بات کری کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ قریش ہر طرح کی کوششوں میں جب ناکام ہو گئے تو انہوں نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے کہ چلو ہم محمد کو نظر لگاتے ہیں چل کے، لہٰذا وہ آپ کے پاس آئے اور منہ بھر بھر کے آپ کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں کہ کیا مضبوط جسم ہے آپ کا، کیا کھلا ہوا چہرہ ہے آپ کا، کتنی مضبوط پیٹھ ہے آپ کی،
آپ کتنے طاقتور ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے فریش لگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور یہ ہے نظر لگانے کا طریقہ. ایسے نظر لگتی ہے، شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ، دونوں طرح نظر لگ جاتی ہے، کانشیسلی یا انکانشیسلی. دوست کی بھی لگتی ہے، دشمن کی بھی لگتی ہے، اور انسانوں کی بھی لگتی ہے اور جنوں کی بھی لگتی ہے. اور نظر جانوروں کو بھی لگتی ہے، چیزوں کو بھی لگتی ہے، اور انسانوں کو بھی لگتی ہے. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنی نظر سے کسی کو کیسے بچاؤں. اپنی ہی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، اپنا ہی بچہ، یا اپنے رشتہ داروں کی کوئی چیز، یا اپنے ملنے والوں کی کوئی بھی چیز دیکھیے، کسی کی بھی نہیں ہے، ہم گزر رہے ہیں، کسی کا گھر نظر آیا، کسی کی گاڑی نظر آ گئی، کسی گیدرنگ میں کسی کا لباس، کسی کا زیور دیکھ لیا مثال کے طور پہ، اور ہمیں اچھا لگ گیا. تو اب ہم دوسروں کو کیسے بچائیں گے اپنی نظر سے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کی تعریف نہ کی جائے منہ بھر بھر کے، ایسی لگ رہی ہو اور ویسی لگ رہی ہو. اور جو ہمارے یہاں ایک رواج بھی بہت ہو گیا ہے نا پریز کرنے کا چیزوں کو، تو نہ سامنے بہت تعریف کریں، نہ پیٹھ پیچھے بہت تعریف کریں کسی کی. اس کو پلے باندھ لیں. نمبر 2، جب کسی چیز کی مناسب تعریف کریں تو ساتھ میں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ منہ سے بولیں، دل میں بھی کہیں، منہ سے بھی کہیں، الفاظ بھی ادا کریں. گھر میں آپ داخل ہوئیں، بڑی رونق لگ رہی ہے گھر میں، الحمدللہ گھر بھرا ہے، بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں، یا کوئی اور چیز، یا گھر میں کوئی نئی چیز خریدی، یا ماشاءاللہ اپنے یہاں پہ پیار آ گیا آئینے میں دیکھ کے آپ کو، تو دیکھتے ہی کہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے انسان کو. کسی سے کہیں یہ رنگ تم پہ بہت سوٹ کر رہا ہے، پہلے کہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اچھی لگ رہی ہو، حسین پری لگ رہی ہو، شہزادی لگ رہی ہو، چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو، آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی ہو. یہ مبالغے نہیں کریں تعریف کے اندر، کافی ہے اتنا کہہ دینا کہ اچھی لگ رہی ہو. یہ جو آیت کا حوالہ آپ کو دیا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ ضرور بالضرور کہیں. سورہ کہف آیت نمبر 40 میں یہ موجود ہے. بلکہ دیکھا جائے تو تعریف کے الفاظ کے لیے یہ خود ہی کافی ہے. نظر سے دوسروں کو بچانے کے لیے کالے دھاگے استعمال کرنا، یا گاڑی کے ساتھ کوئی کالا رومال لٹکا دینا، یا سرخ مرچیں وارنا اور پھر چولہے میں جا کے جلا دینا، یا پیارے سے موٹے سے گورے سے بچے کے گال کے اوپر کالا تل لگا دینا کہ نہ بھی نظر لگے تو لگ جائے اس کو، یا اس کے موٹے موٹے پیارے پیارے ہاتھوں میں جب بل پڑے ہوئے ہوتے ہیں کالے دھاگے پہنا دینا کہ اور دل چاہے انسان کا کہ ہاتھ چوم لے بچے کے انسان. اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. کالے دھاگے ڈالنے کی، کالے موتی پہنانے کی، یا کالا تل لگانے کی، یا اس قسم کی چیزیں کرنے کی، یا نعوذ باللہ شادی کے موقع پہ جیسے وہ امام ضامن باندھ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو بتائیں ذرا؟ امام ضامن کیا مطلب ہوا؟ کہ امام ضامن ہے، امام ضامن ہے کہ وہ بچائیں گے دولہا کو یا دلہن کو. کون بچائے گا؟ اللہ بچاتا ہے، اللہ بچائے گا، امام تو نہیں بچا سکتے. لیکن باقاعدہ پتہ نہیں پہلے وہ 1.25 روپیہ وغیرہ کچھ رکھتے تھے، وہ باندھتے تھے، پھر وہ خوبصورت سے بنتے تھے، پھر بازو پر باندھ دیا کرتے تھے. کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے، سختی سے ان چیزوں کی ممانعت ہے. نظر سے بچنے کی دعائیں موجود ہیں. یہ آپ کی جو دعاؤں کی کتاب ہے اس میں پیج نمبر 114، ابھی نہ کھولیں، ریفرنس آپ کو دے دیا، وہاں پر 2 دعائیں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر یہ دعائیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، پھونکا کرتے تھے. دعا ہے بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، کہ میں اللہ کے نام سے تم پر پھونکتا ہوں. بسم اللہ ارقیکا کس چیز سے؟ من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز کو دور کرنے کے لیے جو تجھ کو تکلیف دے رہی ہے.
من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، یا حاسد کی نظر سے، اللہ یشفیک، اللہ تجھ کو شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام سے تجھ پر پھونکتا ہوں۔ پھر ایک اور بھی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں تجھ کو دیتا ہوں، کس سے؟ ہر شیطان سے، ہر زہریلی چیز سے، اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے۔ تو یہ نظر کی بات ہوئی۔ پھر دوسرے شر کی بات کی تھی ہم نے، کون سا شر ہے وہ؟ حاسد کا شر ہے۔ حاسد کا شر شدید ہوتا ہے، جیلسی۔ جس سے بھی انسان کو حسد ہوتا ہے، ہر طرح کا وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور سب سے زیادہ تو حاسد خود اپنے آپ کو ہی جلاتا کڑھاتا رہتا ہے کہ اس کو یہ کیوں مل گیا، مجھ کو ملنا چاہیے تھا۔ تو بنیادی طور پہ حاسد جو ہے وہ اللہ کی تقسیم، اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھ کو دینا چاہیے تھا۔ اور حاسد چاہتا ہے کہ نعمت والے سے نعمت چھن جائے، چاہے خود اس کو ملے یا نہ ملے، اس کے پاس کم از کم نہ رہے۔ حسد سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ دعاؤں کا ذکر تو کر لیا ہم نے۔ حسد سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اور نظر سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ ابھی تو ہم نے بات کی تھی نا کہ دوسروں کو اپنی نظر سے کیسے بچائیں۔ اب اپنا دیکھیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں، آپ اپنے آپ کو کیسے بچائیں نظر سے اور حسد سے۔ سب سے اہم ترین بات، قل پڑھ کر، تینوں قل، خاص طور پہ معوذتین پڑھنا، جس کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے صبح شام دم کرنا اپنے اوپر۔ دم کرنے کا طریقہ، ہاتھوں کو سامنے رکھیں، قل پڑھیں، پھتکاریں، ذرا سا تھوک فیل ہو، آگے سے شروع کریں، اپنے منہ پر اچھی طرح سر پہ پھیریں، جہاں تک جاتا ہے گلے پہ، دل، سینہ، جہاں تک ہاتھ جائے پہلے پورے آگے بدن پر پھیریں، اور پھر پیچھے جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پھیریں۔ اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اور جو سامنے موجود ہے اس پر بھی کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ اپنے ہی رشتہ دار بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، تو تینوں قل 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پر پھونکے اور ان کے اوپر پھیر سکتے ہیں، لیکن دیور پہ مت شروع ہو جائیے گا، اس لیے کہ وہ جو ہے آپ کا محرم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا نا، ہم نے سورہ نور تو پڑھی نہیں ہے ابھی، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اچھا، اب جو دور بیٹھے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ٹی سی ایس کے ذریعے نہیں پہنچتی۔ ہم نے کہا وہ فلاں وہاں بیٹھا ہے، میں نے یوں آنکھ بند کر کے حصار باندھ دی ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ نہ کریں، ان کو خود سکھا دیں کہ وہ خود کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ۔ نمبر 2، انتہا سے زیادہ امپورٹنٹ، یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس چیز کو کتنا ایمفیسائز کروں، کہ اپنی نعمتوں کا چرچا نہیں کریں، تصویریں مت ڈالیں۔ تحدیث نعمت کچھ اور چیز ہے، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، وہ اور چیز ہے کہ کسی کو مدد چاہیے تو آپ نے آفر کر دی اپنی چیز، لیکن دکھانے کو اور اترانے کو اور شو آف کرنے کے لیے نہ کریں۔ سوشل میڈیا پہ تو آپ عہد کر لیں کہ مجھے تصویر نہیں ڈالنی، نہ اپنی تصویر ڈالیں، اس لیے کہ تصویروں پر جادو ہوتا ہے۔ ہمیں مکے میں ٹیچرز نے بتایا کہ کسی نے اپنی شادی کی تصویریں ڈالیں اور اس کا میاں اتنا شدید بیمار ہوا، اور پتہ چلا کہ کسی نے سخت جادو کیا ہے تصویر کے اوپر۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے حتی الامکان بچیں۔ آپ کی ویکیشن ہے، آپ نے کچھ پکایا، آپ نے کھایا، کیوں ڈال کے تصویروں کو اور لوگوں کو جلاتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو حسد کے لیے پیش کرتے ہیں؟ ہم عقل نہیں ہے ہمارے اندر؟ اپنا کوئی زیور ہے وہ تو ہم کبھی ڈالتے نہیں سڑک کے اوپر اس طرح سے، کیا ہوگا مجھے بتائیں؟ 10 طرح کی اس پہ آفتیں آئیں گی۔ تو اپنی نعمتوں کو ڈسپلے کرتا ہے کوئی اس طرح سے؟ کتنے لوگوں کے دل میں محرومی پیدا ہوتی ہے، کتنے لوگوں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ خوش ہونے والوں کے ساتھ خوش ہونے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور سچی بات ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو بہن بھائی بھی ایسے مل جائیں جو ان کی نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ اس میں بھی آپ داستانیں سنیں ذرا، اور سچی بات ہے شاید سگے ماں باپ کے علاوہ شاید ہی کوئی ہو جو کہ نعمتوں پہ خوش ہو۔ میاں بیوی جیلس ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے ہاں حسد کا حال ہے، اور ہمارے ہاں کی کیا بات ہے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو اللہ سے بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اترانے اور دکھانے سے بچا لے۔
کوئی ذکر نہ کریں کہ ہم یوں گئے تھے اور ایسا ریزورٹ تھا اور فلاں تھا یا نہیں تھا کیا نہیں تھا، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں بس۔ تیسری چیز کیا ذکر کی تھی ہم نے؟ جادو جو ہے، ایک حدیث میں 7 کبیرہ گناہوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور اس میں جادو کبیرہ گناہ ہے جو انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ جادو کا کرنا بہت بڑا کفر ہے جادو، لیکن یہ کہنا کہ جادو میں اثر نہیں ہوتا غلط بات ہے۔ جادو حقیقت ہے اور جادو ہو جاتا ہے، بلیک میجک ہوتا۔ یہ ہے دراصل پروسیجر اس کا کہ جو جادوگر ہوتا ہے انسانوں میں سے، شیطانی ہے نا، دراصل انسانوں کا شیطان ہے جادوگر، شیطانی کر رہا ہے، گندے کام کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ہی جیسے جن شیطانوں کی مدد لیتا ہے، اور ان جن شیطانوں کو راضی کرنے کے لیے گندے گندے کام کرتا ہے۔ سب سے زیادہ شیطانوں کو جو چیز پسند ہے وہ ہے ناپاکی اور کبیرہ گناہ۔ تو اس شیطان کو خوش کرنے کے لیے، شیطان جن کو خوش کرنے کے لیے، یہ جو انسان ہے جو جادوگر بننا چاہتا ہے، یہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی، رسول کی، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، اپنے پیروں کے نیچے قرآن لکھتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ حیض کے خون سے قرآن لکھتے ہیں، پیریڈز کے بلڈ سے، اور الٹا قرآن لکھتے ہیں جی، اور باتھ روم میں اس کو ٹوائلٹ میں پھینکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ بتانا کیوں ضروری ہے آپ لوگوں کو کہ بھول کر بھی کبھی کسی جادوگر کا رخ مت کیجیے گا، بھول کر بھی قدم نہ اٹھیں ہمارے، ان کی گندگی کو امیجن کریں۔ اور جب انسان پہ مشکلیں پڑتی ہیں نا، پھر لوگ کہتے ہیں نظر بندی ہو گئی ہے تو فلاں نے بندش کر دی ہے تو فلاں جو ہے تم کو بتائیں گے، کبھی نہ جائیں۔ اللہ نے اتار دی ہے نا معاوضتین، کافی ہیں۔ تو پھر یہ ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، ناپاک جگہوں پہ رہتے ہیں، ناپاک چیزیں استعمال کرتے ہیں، ناپاک کھاتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ شیطان جن ان کا مددگار بنتا ہے اور پھر جادو کرتے ہیں۔ کن کن چیزوں پر جادو کیا جاتا ہے؟ بالوں پر بھی ہوتا ہے۔ انسان کے جسم دیکھیں نا، جو انسان کے جسم کا کوئی حصہ ہے جس میں بال ہیں یا ناخن ہیں، ان سب میں ہمارے ڈی این اے موجود ہے نا، تو ان چیزوں پر جادو ہو جاتا ہے، ایسے بال ہیں یا ناخن ہیں یا پہنے ہوئے کپڑے ہیں۔ تو لہٰذا بال اور ناخن وغیرہ کو زیادہ وہم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈسٹ بن میں یا ٹوائلٹ میں بال تو نہیں پھینک سکتے ٹوائلٹ بول کے اندر، لیکن لپیٹ کے ڈسٹ بن میں پھینک دینے چاہیے۔ اور جب ایک دفعہ الحمدللہ معاوضتین پڑھ لی تو کسی چیز پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ ناخن ہوں چاہے بال ہوں، لیکن کیئرلیسلی ڈسپوز نہ کریں، ناخنوں وغیرہ کو ٹوائلٹ بول میں ڈال دینا چاہیے۔ دوسرے پہنے ہوئے کپڑے بغیر دھوئے نہیں دینے چاہیے، ان کو دھونے کے بعد دینا چاہیے، الا یہ کہ اپنے سگی رشتہ داروں کو، بیٹی کو، بہن وغیرہ کو دے رہے ہیں جن پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ۔ لیکن ایسے ہم جب دے دیتے ہیں تو پرانے کپڑوں کو دھو کے اچھی طرح سے، ویسے تمیز کا تقاضا بھی یہ ہے کہ گودڑ خانہ نہ بھیجا جائے کہیں پر، پراپر کپڑوں کو دھو کے استری کر کے طے کر کے اور پھر دینے چاہیے۔ اور جادو سے بچنے کے لیے بھی بہترین ہے معاوضتین۔ اب سر کی بلائیں لینا، پھر انگلیاں چٹکانا، یا پیسوں کو سر کا طواف کروانا، یا یہ ہے کہ چیل کووں کو گوشت کھلا دینا، اس سے نہیں کچھ ہوتا۔ مصنون اذکار کا استعمال کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کی بھی کوشش کی گئی، اور آپ سے شدید قسم کا حسد بھی کیا گیا۔ یہود کا تو حسد قرآن میں ذکر آ گیا اس کا، اور آپ پر جادو بھی کیا گیا، اس کی بھی کوشش کی گئی۔ کچھ عرصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اثر محسوس ہوا جیسے کہ ایک بیمار انسان محسوس کرتا ہے، جیسے جسم پر اثر ہوتا ہے نا، ایسے آپ کو اثر محسوس ہوا۔ اور جو اس کا جو ایک اثر ہمیں ملتا ہے احادیث میں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ازواجی تعلق نہیں قائم کر سک رہے تھے۔ تو نعوذ باللہ کوئی رسالت کے کام میں نعوذ باللہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، اور یہ کوئی رسالت کی شان کے خلاف بھی چیز نہیں ہے کہ وہ جادو کا اثر محسوس کریں۔ آخر موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو لاٹھیوں کو سانپ ہی سمجھا تھا، تو عصمت انبیاء کے خلاف نہیں ہے یہ بات کہ ان پر جادو کا اثر ہو جائے۔ وہ انسانی ہوا کرتے تھے، بشر تھے۔
تو ان تمام شرور سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معوذتین نازل فرمائیں، اور ان کو صبح شام ضرور پڑھ لینا چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اور کون سی 2 نمازیں ہیں؟ فجر اور مغرب، ان کے بعد 3 دفعہ پڑھ لینا چاہیے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو۔ اور صبح شام ان کو پڑھ کے 3 دفعہ اپنے ہاتھوں پر پھونک کے، جیسا ذکر ہم نے کیا، اوپر سے نیچے اپنے اوپر ضرور پھیریں۔ اس کو تو جان سے لگا لیں۔ صبح شام کی دعائیں بھی ہم شروع کریں گے، ان کو کہتے ہیں نا حرز جان بنا لیں، اپنے جان کے ساتھ لگا لیں، اللہ کی حفاظت ہے۔ اور جادو کرنا کوئی اتنا آسان کام ہے بھی نہیں، ویسے ہر شخص پہ جادو نہیں ہو جاتا اتنی آسانی سے، اور ہر شخص جادو کر بھی نہیں سکتا، لیکن اپنے آپ کو بچا کے ضرور رکھیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ معوذتین نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کس کی؟ جنوں اور انسانوں کی نظر سے۔ جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ نے ان دونوں کو معمول بنا لیا اور اس کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان آیات کو جو کہ آج رات نازل ہوئی ہیں؟ ایسی تو صورتیں کبھی دیکھی ہی نہیں گئیں، اتنی بہترین ہیں یہ دونوں صورتیں، الفلق اور الناس۔ اب جہاں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان صورتوں کے ذریعے شیطانوں سے بچنے اور شرور سے بچنے کا نسخہ اللہ نے دے دیا، یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ زبان سے صرف الفاظ کا ادا کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ عمل بھی ویسا ہی ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ ہر طرح سے شیطانوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ صورتیں تو اثر ہی نہیں کر رہی۔ مثال کے طور پہ کسی انسان پہ کوئی درندہ اگر حملہ کرتا ہے تو اس کا خالی زبان سے کہنا کافی نہیں ہوگا کہ میں فلاں قلعے میں پناہ لیتا ہوں، بلکہ اس قلعے تک پہنچنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اس کو۔ اسی طرح جو منہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے اور سارے کام وہی کرے جو کہ شیطانوں کو پسند ہیں اور انہی سے دوستی رکھے، وہ نہیں بچ سکے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور ساتھ ساتھ شرک کرتا چلا جاتا ہے اور بتوں کو سجدے کرتا چلا جاتا ہے، 1 کروڑ دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے زبان سے، محمد رسول اللہ، جہنم سے نہیں بچا سکے گا اپنے آپ کو۔ تو اپنے عمل کو دیکھیں، پاکی ناپاکی کا خیال رکھیں، ان چیزوں کا علم حاصل کریں جس سے کہ شیطان گھروں میں آتے ہیں اور فرشتے رک جاتے ہیں گھروں میں آنے سے، اور پھر بحث نہ کریں ان چیزوں کے اوپر۔ اتنی بھی کتے سے وفاداری اچھی نہیں ہے کہ اس کی وفاداری اور اس کی حمایت کرتے کرتے اور ہم شیطانوں کو انوائٹ کر لیں اور فرشتوں کو روک دیں اپنے گھروں سے۔ تو ذرا انسان کامن سینس سے بھی کام لیتا ہے۔ تبھی شروع ہوتی ہے سورت، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی جو کہ پھاڑنے کا رب ہے۔ یہ ترجمہ ہے نا آپ کے پاس، کیا لکھا ہے؟ رب کی پھاڑنے کے، جی ہاں۔ فلق کا ترجمہ آپ کو صبح بھی ملے گا، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ تو الفلق صبح بھی ہے، اگر صبح لکھ دیتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، انشاءاللہ کا ترجمہ غلط نہیں ہوگا، لیکن اصل جو فلق ہے نا اس میں بڑی گہرائی ہے، ابھی دیکھتے ہیں۔ فلق کا لٹرل مطلب ہوتا ہے پھاڑنا کسی چیز کو، ٹو ٹیئر سم تھنگ اپارٹ، ٹو سیپریٹ سم تھنگ، سیپریشن کے لیے آتا ہے یہ لفظ۔ اور فلق جو ہے جو صبح کے لیے استعمال ہوتا ہے، صبح کو بھی فلق اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تاریکی کو، رات کی تاریکی کو پھاڑتا ہے اور صبح طلوع ہو جاتی ہے، ہم لٹرلی کہتے ہیں بریک آف ڈان۔ تو جو رب ایسی قدرت رکھتا ہے کہ اتنے بڑے رقبے، اتنے بڑے ایریے پر چھائی ہوئی تاریکی کو دور کر دے، اس رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ میری زندگی سے شر کے اندھیرے دور کر دے۔ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ کچھ مشکل نہیں، اس کی پناہ لیں۔ الفلق سے وہ تمام چیزیں مراد لی گئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پھاڑ کر یا سپلٹ کر کے نکالا، which is basically every creation۔ کیا مراد لیا گیا بتائیں؟ وہ تمام چیزیں مراد لی گئی ہیں
جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے پھاڑ کر سپلٹ کر کے نکالا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالق الحب والنوا، اللہ جو ہے وہ دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا ہے. یہی ہوتا ہے نا، دانہ پھٹتا ہے اور پھر ایک سٹیم نکلتی ہے اور ایک روٹ نکلتی ہے. گٹھلی پھٹتی ہے، ایک یہی معاملہ ہوتا ہے. پھر اور کیا پھٹتا ہے؟ زمین پھٹتی ہے تو نباتات نکلتی ہیں، پلانٹیشن. اور کیا پھٹتا ہے؟ پتھر پھٹتے ہیں تو چشمے نکلتے ہیں. آتش فشاں پھٹتا ہے، لاوا نکلتا ہے. اور کیا پھٹتا ہے؟ کیا ٹوٹتا ہے اور کیا سپلٹ ہوتا ہے؟ انڈا ٹوٹتا ہے تو بچہ نکلتا ہے اس میں سے، مرغی کا ہو یا کوئی اور چونٹی کا ہو. اور کسی اور لیول پر بتائیں، اور کیا چیز ہے جو ڈیوائیڈ ہوتی ہے یا کٹتی ہے یا پھٹتی ہے؟ سیل ڈویژن. وہ کیا پروسیس ہے؟ آپ نے پڑھا مائٹوسس میوسس. یہ دو پروسیسز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے سیلز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. میوسس میں سیکس سیلز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جن میں ماں اور باپ دونوں کے کروموزومز کا کمبینیشن ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے. اور کیا چیز ڈیوائیڈ ہوتی ہے؟ ہر چیز کا تو سیکشول آرگن سے پروڈکشن نہیں ہوتی نا. امیبا کی ہم بات کرتے ہیں، امیبا کی کیا ہے؟ اے سیکشول ریپروڈکشن ہے ان کی. کیسے ہوتا ہے؟ امیبا ڈیوائیڈ ہوتا ہے بیچ میں سے، وہ دو بن جاتے ہیں. یونی سیلولر آرگینزمز دو حصوں میں بٹ کر پھٹ کے ملٹیپلائی ہوتے ہیں. بگ بینگ سنا ہے ورڈ؟ کہتے ہیں کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ زیرو والیوم انفینٹ ماس. اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا چیز تھی. کہتے ہیں بہرحال جو بھی کچھ تھا وہ پھٹا تو کائنات وجود میں آ گئی، تبھی تو بگ بینگ کہتے ہیں اس کو. تو پھر الفلق کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رب الفلق، تمام مخلوقات کا رب. بعض لوگوں نے الفلق کا ترجمہ مخلوقات بھی کیا ہے اور بالکل صحیح ہے. ہر مخلوق کہیں سے پھٹ کر کٹ کے سپلٹ ہو کے وجود میں آتی ہے. اور ہم نے بات کی کہ ساری کائنات تو ہے ہی بگ بینگ سے جو کہ وجود میں آئی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رب الفلق کا حوالہ دیا ہے اور 4 شرور سے پناہ مانگی ہے سورہ الفلق میں. کتنے شرور سے؟ 4 سورہ فلق میں. پہلا کیا ہے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. ما میں عموم ہے، جنرلائزیشن ہے. ایچ اینڈ ایوری ٹائپ آف ہارم، ہر قسم کا شر. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں ابلیس کا شر مراد لیا ہے، من شر ما خلق، اس لیے کہ اس سے زیادہ کسی کے شر نے انسان کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ ابلیس کے شر نے نقصان پہنچایا ہے. اچھا، یہ تو ایک اسپیسیفک مطلب تھا. اور ہم نے کیا کہا تھا؟ ماں میں کیا ہے؟ عمومیت ہے، عموم ہے، جنرلائزیشن ہے. من شر ما خلق میں ہر چیز آ گئی، انسان، جن، جانور، عاقل مخلوق یا غیر عاقل مخلوق، سانپ، بچھو، آگ، پتھر، وائرس، بیکٹیریا، چکن گونیا یا ڈینگی، ہر چیز آ گئی ہے. اللہ ہر چیز کے شر سے ہم کو بچائے. تو شیطان کا شر ہو گیا، ابلیس کا. پھر ہر چیز کا شر ہو گیا. پھر ایک اور بھی شر ہے. یہ ابھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ صرف من شر ما خلق کی بات کر رہے ہیں. ایک انسان کے نفس کا بھی بڑا شر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اعوذ باللہ من شرور انفسنا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ اپنے نفسوں کے شر سے. نعوذ باللہ من شرور انفسنا، یہ خطبہ شروع ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے. پھر کون سا شر ہے؟ تقدیر کے فیصلے. جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے نا وقینی شر ما قضیت، اللہ تعالیٰ تو مجھ کو بچا لے اس شر سے جو کہ تو نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے. اللہ جو تو نے فیصلے میرے لیے کیے ہیں، جو تقدیر میں لکھے ہیں، اس کا کوئی شر مجھ کو نہیں پہنچے. مراد کیا ہے کہ اللہ تیرے تقدیر کے ہر فیصلے میرے لیے خیر بن جائیں، میری بھلائی کا سبب بن جائیں. تو من شر ما خلق ایک شر ہو گیا، اس میں کئی شرور ہم نے ڈسکس کر لیے. آگے ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ،
اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. غاسق، غین سین قاف، دو چیزوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. غین سین قاف، غسق کا ایک مطلب ہوتا ہے انتہائی تاریک، انتہائی کالا، بہت تاریک، انٹینس ڈارکنس. اور اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی سرد، ایکسٹریملی کولڈ، بائٹنگ کولڈ. اور یہ عام طور پہ رات اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ رات جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا، تاریک ہو جاتی ہے، سرد ہو جاتی ہے، تو یہ اندھیرے کا یہاں پر ذکر ہے. وقب، واو قاف با کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کہیں داخل ہو کے غائب ہو جانا. وقب، کوئی چیز کسی جگہ انٹر ہوئی اور انٹر ہونے کے بعد نظروں سے اوجھل ہو گئی. اور یہ رات کا ہوتا ہے نا کہ رات چھپا لیتی ہے نا، اندھیرا چھپا لیتا ہے چیزوں کو، اسی لیے فطری طور پہ انسان کو اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اور حقیقت ہے کہ اندھیرے میں نقصان کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. چوریاں، ڈاکے، ٹھوکر لگ جانا اندھیرے میں، کسی موذی جانور کا نکل کر آ جانا، یہ سب اندھیرے میں ہوتی ہیں چیزیں. اور کچھ انسان کو تھوڑے سے کچھ وہم بھی ہونے لگتے ہیں اندھیرے کے اندر، یہ دیکھا، یہ سنا، یہ کھٹکا ہوا، یہ نظر آیا، ایسے بھی ہوتا ہے، وہم بھی ہوتے ہیں انسان کو، فینٹم فیئرز بھی زیادہ ہوتے ہیں اندھیرے میں. بچے بھی آپ دیکھیں اندھیرے میں ڈرتے ہیں، ڈر لگتا ہے نا ان کو. تو اگر بچے اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، ان کو ڈر لگ رہا ہے، تو ہلکی سی آواز میں یہ قل لگا دیا کریں بچوں کے لیے. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالی. تب یہ دو شر ہو گئے. اور تیسرا کیا؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے. نفاثات، نفاثتن کی جمع ہے. دو مطلب لیے گئے ہیں. ایک تو جادو کرنے والی جان، یعنی نفس، نفس کا ذکر ہے، وہ نفس جو جادو کر رہا ہے یا وہ نفس جو جادو کر رہی ہے. نفس عربی میں مؤنث ہے. تو جادو کرنے والے کے نفس سے اللہ مجھ کو بچائے. اس میں مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں، دونوں. کہ اللہ جادو کرنے والی عورتوں اور جادو کرنے والے مردوں سے مجھ کو بچا لے، ان کے جادو سے بچا لے. اور ایک ترجمہ کیا گیا ہے جادوگرنیاں، جادو کرنے والیاں. اور زمانے قدیم سے یہ رہا ہے کہ عورتیں ہی جادو وغیرہ میں زیادہ ماہر رہی ہیں. وچز کا کانسیپٹ رہا ہے. اگر آپ رومن ہسٹری وغیرہ پڑھیں تو ان کے یہاں وہ اوریکل آف ڈیلفی وغیرہ کا تصور ملتا ہے. تو ان کے اوریکلز بھی جو ہوا کرتی تھیں عام طور پہ وہ فیمیل ہی ہوا کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس یہودی نے جادو کرایا تھا، لبید اس کا نام تھا، لبید بن عاصم، الف عین صاد میم، لبید بن عاصم. اس نے بھی اپنی بہنوں یا بیٹیوں کے ساتھ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جادو کا اثر دور کر دیا آپ سے. تو یہ تین شر ہو گئے. اب چوتھا کون سا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. سب سے بڑا حاسد انسان کا ابلیس، سب سے بڑا حاسد. جو آدم علیہ السلام سے حسد اس کو شروع ہوا تو آج تک ختم نہ ہوا. اور سچی بات یہ ہے کہ حاسد کسی اور کا کچھ بگاڑ سکے یا نہ بگاڑ سکے، اپنا تو بہت کچھ بگاڑ لیتا ہے. وہ ہر نئی نعمت دیکھ کر اور اس کا حسد بھڑکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کلو ذی نعمت محسود، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، بعض تو نعمتیں ایسی ہیں جو کہ چھپائی نہیں جا سکتی. مثال کے طور پہ یہ نعمت کہ ہم یہاں پر آتی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، کتنی بڑی نعمت ہے. ابھی چھپ تو نہیں سکتی، چھپ چھپا کے تھوڑی نکلیں گے. ظاہر ہے اعلان نکلتے ہیں، مرد نکل کر مسجد جا رہے ہوتے ہیں جماعت کے لیے، ہم حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر. یہ شادی بیاہ ہو رہی ہے، گھر بن گیا کسی کا، بھئی انویزیبل تو نہیں کر سکتے گھر کو، بھئی بن گیا وہ بن گیا، نظر آ رہا ہے. لیکن دکھاوے اور اترانے اور فلانٹ کرنے کے لیے انسان ان نعمتوں کا تذکرہ نہ کرے. اور یہ جو حسد بھی ہوتا ہے یہ عام طور پہ کنٹمپریریز میں ہوتا ہے. بہت مشہور کہاوت ہے، کہتے ہیں موچی موچی سے حسد کرتا ہے.
یہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں نا، کولیگز ہوتے ہیں، ان میں ہوتا ہے، اس کا پروموشن ہو گیا میرا نہیں ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یا ہم عمر لوگوں میں حسد ہوتا ہے، بہنوں بہنوں میں، دیورانی جٹھانی میں، نند بھاوج میں، ان میں عام طور پہ یعنی بھائیوں بھائیوں میں حسد ہوتا ہے. ان میں دراصل زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان دوسروں کی نعمتوں کا زیادہ ذکر نہ کرے. ایک تو ہم نے پہلے کیا بات کی تھی کہ ان کے سامنے بہت تعریف نہ کرے، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے، ایک دوسرے کے سامنے بھی بہت ذکر نہیں کرنا چاہیے. حسد پیدا ہو جاتا ہے نا. ہم کہیں اچھا، ہم تعریف کے طور پہ کہتے ہیں وہ دیکھا تم نے وہ فلاں کو، کتنا اچھا پڑھتی ہیں، کتنی خوبصورت ہیں، وہ فلاں جو ہے اس کو اتنی اچھی نوکری مل گئی ہے، اس کی گاڑی تم نے دیکھی. دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو دنیا کی عظمت آتی ہے، خود محرومی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر اگلے سے حسد پیدا ہوتا ہے دوسروں کو، نعمتوں کا ذکر سن سن کے. اور ایک اور بات بھی پلے باندھ لیں کہ ایک کی تعریف دوسرے کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. ہم برائی کی بات کرتے ہیں، غیبت تو الگ کہانی ہے. ایک کی تعریف بھی نہ کریں دوسرے کے سامنے. مثال کے طور پہ کسی کی دو بہویں ہیں اور کہتی میں تو بڑی اچھی ساس بنوں گی. اب وہ بڑی بہو کے آگے بیٹھ کے چھوٹی بہو کی تعریفیں کر رہی ہیں، تو بڑی بہو کتنی خوش ہوگی بتائیں ذرا جی؟ کتنا سنے گی؟ حسد پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو غیبت ہے، اس کو تو چھوڑیں ایک طرف، اللہ بچائے. تعریف بھی نہیں کیا کریں ایک بہن کی اگلے کے سامنے، ایک بھائی کی دوسرے کے سامنے، یا ایک بہو کی دوسرے کے سامنے. یہ نہیں کرنا چاہیے. ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ 100 چیزیں پڑھی ہیں، سورہ فلق کا ذکر کر لیں، ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا اور اگلے کو بچا بھی لیں گے حسد سے. اب ہوتا کیا ہے حسد کا مسئلہ کہ حسد جو ہے وہ انسان کو مزید گناہوں کی دلدل میں پھنساتا چلا جاتا ہے. قابیل نے حابیل سے حسد کیا تھا. تو حسد میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جذبہ جو ہے حسد کا اپنی اصلاح اور بہتری سے انسان کو روک دیتا ہے. اپنے آپ کو تو ٹھیک کرتا نہیں اور دوسرے کی خرابی بربادی پہ لگا دیتا ہے. اور جادو کا مسئلہ بھی ہے. کوئی مسئلہ آیا زندگی میں ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا. پہلے میاں تھے صدقے واری ہوا کرتے تھے، جب نئی نئی شادی ہوئی تھی پروانے بنے رہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بیگم صاحبہ دبلی پتلی تھیں، ویل ڈریس تھیں، پیاز کی اسمیل نہیں آتی تھی، وزن ان کا 50 پاؤنڈ نہیں بڑھ گیا تھا، تیوری پہ ہر وقت بل نہیں تھے بلکہ ہر وقت اسمائل رہتی تھی، سویٹ سی بالکل. میاں کو دیکھتے تھے یوں پہ یوں کرتے تھے. ظاہر ہے وہ تو دیوانے پروانے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. اب کیا ہوا؟ 4 بچے ہو گئے. مزاج کا تو حال کوئی نہ پوچھے اور وزن کی تو بات کوئی نہ کرے اور حال حلیہ تو رہنے ہی دیں. اب میاں کی نظر بدل گئی. اماں سے کہا کہ اماں مجھے لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ان پہ. اماں کہتے ہیں ہاں بیٹا ساس نے جادو کر دیا. تو ہر چیز جادو نہیں ہوتی. رشتے نہیں آ رہے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، ہو نہیں رہی، آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں. بھئی دیکھیں آپ کہیں بہت زیادہ چوزی تو نہیں ہو گئی خود، کوئی رشتہ جو ہے وہ بھاون میں نہیں آ رہا اپنی شہزادی کے لیے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا، اس کے بھی 10 مسئلے ہیں. تو یہ ہر چیز نہیں ایسی نظر ہوتی. انسان اپنی اصلاح کی کوشش پہلے کرے، اپنے اوپر نظر رکھے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ لے اور بے فکر ہو جائے. 2 ایکسٹریم رویے ہیں جادو کے بارے میں، نظر کے حسد کے بارے میں. ایک کہتے ہیں کہ ہر چیز جادو نظر حسد ہے، ہر چیز دنیا کی. اور دوسری ایکسٹریم کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا. ریالٹی ایز یوزول از سم ویئر ان دا مڈل، بیچ میں ہے. احتیاط کریں اور بے فکر ہوں، اللہ کے حوالے کریں اور ریلیکس ہو جائیں. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. بسم اللہ کو اپنا وظیفہ بنا لیں. گھر میں داخل ہوں بسم اللہ، چابی کھولیں بسم اللہ، تالا لگائیں بسم اللہ، پانی پئیں بسم اللہ، بستر پر لیٹیں بسم اللہ کو وظیفہ بنا لیں. لباس پہنیں بسم اللہ. انشاءاللہ آپ دیکھیں کچھ نہیں ہونے والا. اور جو نیچرل قدرتی چیزیں ہیں وہ تو ہوں گی تھوڑی بہت، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی بیماری، کبھی صحت. یہ تو نیچرل ہے انسان کا زندگی کا روٹین. تو ہر آفت، بیماری، حسد، نظر، ٹوک اور جادو سے نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ لیکن لاپرواہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ریالٹیز ہیں. اب بچوں کو بھی کانشیس کریں.